وہاں جو صفائی ستھرائی کا انتظام ہوتا ہے جو لوگ ہمارے وہاں کرتے ہیں جا کر، حالانکہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں حکومت کی طرف سے تو بہت کوشش کی جاتی ہے، اس میں کوئی لوگوں کی رہنمائی کریں، ان کی اصلاح کریں. دیکھو بات یہ ہے کہ سفر ہے مشقت، ٹھیک ہے نا. ہر آدھے گھنٹے کے بعد 30 لاکھ لوگوں نے ایک ہی کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. یا تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ 5 لاکھ ایک کام کرتے، پھر 5 لاکھ دوسرا کام کرتے، پھر 5. اب دیکھو فجر کی نماز سب نے پڑھنی ہے تو اس ٹائم پر سب باتھ روم جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے وہاں تھوڑا سا پرابلم تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے. وہ حج ہے کیا کہ اپنے اوپر اپنا حق چھوڑ کے دوسرے کا حق دینے کی عادت پڑ جائے. واہ، اس کی یہی تو پریکٹس ہے. اگر فرض کرو یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر یہ عادت پڑے کیسے؟ اگر تکلیفیں نہ ہوں، اگر ایک دم 4 باتھ رومز پر 400 لوگ نہ آ جائیں. اب آگے 400 لوگ، ٹھیک ہے. اب میں بھی کھڑا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں یار یہ بوڑھا بابا کھڑا ہے، مجھے پتا ہے اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو بابا جی آپ چلو آگے آ جاؤ، ٹھیک ہے. اس کو بھیج دیا نہیں، اس نے جاتے ہوئے دعا دے دیا آپ کو، ٹھیک ہے. لائن کے اندر کھڑے ہو گئے. اب اسی کی تو عادت ڈالنی ہے. اور وہاں کرنے کیا گئے ہیں؟ کوئی پکنک کرنے تھوڑی گئے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. انہی چیزوں کی تو عادت ڈالنے گئے ہیں. بلکہ پکنک کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں لوگ بہت غلط کرتے ہیں. بالکل، وہ ہم کھیل کود کرنے تھوڑی گئے ہیں، وہ یہی تو سیکھنے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اب یوں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے یہ بات سنی، اگر تمہاری اجازت ہو تو، تو کہ ہم وہاں سیکھنے کیا جاتے ہیں کہ جیسے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرا ذکر کرو تو ذرا خفی میں کرو، آرام سے کرو. وہاں بالکل بات الٹ ہے. اونچی اونچی آواز میں کہو لبیک اللہم لبیک، واہ، ٹھیک ہے. وہاں یہ کہو. اچھا، اب مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ میں آ رہی، ٹھیک ہے. پھر جب کوئی کسی کے گھر مہمان جاتا ہے تو اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاتا ہے. اللہ رب العزت فرمانے سارے کپڑے اتار کے 2 چادروں میں لپٹ کے آ جاؤ میرے پاس. کوئی خوشبو نہیں لگانی، سر میں اگر جوں بھی پڑی ہوئے تو وہ بھی نہیں ہلانی، بلکہ اگر تو نے کھجاتے ہوئے تیرا بال گرا تو دم دینا پڑے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح اٹھ کے آ جاؤ. اچھا جی، تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو اللہ فرما رہے ہیں میری باتیں تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئیں، تم نے اس بات کی عادت ڈالنی ہے کہ جب میرا حکم آئے گا بس اینڈ ہے وہاں پر. اس میں لاجک نہیں تلاش کرنی ہے، لاجک نہیں تلاش کرنی، ٹھیک ہے. اب حرم میں 1 لاکھ نماز کا ثواب ہے، ٹھیک ہے. اور منی کے دن حکم ہے کہ وہاں پر 5 نمازیں پڑھنی ہیں. اب جس دن منی میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، میں اگر حرم میں کہوں یار شکر ہے اللہ کا سارا حرم خالی ہے، میں جا کے وہاں نمازیں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے. اب مجھے 1 لاکھ نماز کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا. سوال کیوں نہیں ملے گا؟ اب تو یہ چیز یہ پروف کرتی ہے کہ نہ جگہ کی کوئی اہمیت ہے، نہ ٹائم کی کوئی اہمیت ہے، حکم کی اہمیت ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کے حکم اب سمجھ میں آئے نہ آئے. اب چلو سب کے سب عرفہ اگلے دن اب چلے جا رہے ہیں جی عرفہ، تھک کے آ رہے ٹوٹے، وہاں پر پہنچے، ٹھیک ہے. وہاں پر بیٹھے. اب ہوا کہ بھائی اب مغرب کی نماز کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے، لیکن مغرب کی نماز نہیں پڑھنی. یا اللہ، نماز چھوڑنے کو کہہ رہے ہیں آپ، اور ہم اتنا تھک ہار کے ہیں، ایک دن ریسٹ کرنے دیں ہم کو. نہیں، واپس جاؤ مزدلفہ. اگر آپ کو لے کر آنا تھا تو پھر یہاں تک لائے کیوں آپ ہمیں؟ اگر آپ کو ہمیں مزدلفہ لے جانا تھا رات کو، نہیں چلو اب سارے کے سارے مارچ کرتے ہوئے مزدلفہ جا رہے ہیں. اور پھر مزدلفہ رکو. اچھا، اب مفتی بھی کنکریاں اٹھائے تو ڈاکٹر بھی کنکریاں اٹھائے تو فلاسفر بھی کنکریاں اٹھائے. اب ہمارے گھر میں محلے کے باہر تم کسی کو کنکریاں اٹھاتے دیکھو، بھائی آپ یہ کنکریاں کیوں اٹھا رہے ہیں؟ بھائی میں نے یہ سامنے والی دیوار پہ مارنا ہے شیطان کو. تو آپ کیا کریں گے؟ ان کو مینٹل ہاسپٹل لے جائیں گے، یار یہ شاید آدمی پاگل ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن وہاں پر مفتی بھی اٹھا رہا ہے تو ڈاکٹر بھی اٹھا رہا ہے تو یہ بھی اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب جا کے آپ جب دیوار کو پتھر مار رہے ہیں تو بھئی یہ شیطان کو پتھر مار رہے ہیں. وہ شیطان کہیں تو دیوار کو پتھر مار رہے ہیں، ہاں. اور یوں کھینچ کے نہیں مارنا، ویسے مارنا جیسے اللہ کے نبی نے مارا، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے. نہ چپل مارنا، جوتا نہ بڑے بڑے وہ، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو سنت لگتی ہے زور کی، ٹھیک ہے. تو دوبارہ بولیے جملہ دوبارہ. اس کو سنت لگتی ہے، اس کو لگتی ہے سنت، اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جا کے لگتا ہے. ہائے ہائے، وہ کنکری نہیں لگتی، وہ سنت لگتی ہے، سنت لگتی ہے جا کے اس کو. کیا خوبصورت بات. تو اب کیا سیکھا اس پورے سفر میں؟ کہ اللہ کا حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میں نے کہنا ہے مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ، مجھے کرنا ہے بس. اس چیز کی عادت ڈالنے کے لیے ہم جاتے ہیں تاکہ واپسی میں ہماری کنورسیشنز میں سے یہ نکل جائے کہ جی کہاں لکھا ہے، لاجک کیا ہے اس کی، اس کی لاجک کیا ہے. میں سمجھتا ہوں، میرا خیال ہے، نہ میرے خیال کی کوئی قیمت، نہ میری سمجھ کی کوئی قیمت، جتنا کہا ہے اتنا کرنا، بس جو آپ نے وہ کرنا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں عمران خالد خان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی عمران خالد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم، مالک کی سب مہربانی. سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک، جنید بھائی کو اور آپ کو
کہ آپ نے حج کی سعادت حاصل کی. ماشاءاللہ, شکریہ. جنید بھائی سے بات ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. جی میرے بھائی, السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے دوست, میں الحمدللہ. سب سے پہلے آپ کو حج کی بہت بہت مبارکباد قبول ہو. بڑی مہربانی. میں شخصیت سے بہت متاثر ہوں. اچھا, اللہ آپ کو خوش رکھے. ماشاءاللہ ایک سوال آپ سے ہے کہ آپ بحیثیت سنگر, آپ کو کون سی ایسی خوبی تھی جس میں آپ نے اسلام کو یہ اس طرف راغب ہوئے؟ اللہ تمہیں ہدایت دے. اسلام میں تو میں پہلے بھی داخل تھا. ماشاءاللہ آپ کے جو نور ہیں ان سے میں اتنا متاثر ہوں کہ وہ آپ سے اتنے انسپائر ہیں کہ ان سے بات نہیں ہو پا رہی. میرے عزیز دوست, تم سے اور اپنی بہنوں سے اور بھائیوں سے میری ایک درخواست ہے کہ ایک چھوٹا سا, اگر تم کہو اجازت ہو عامر بھائی کی, تو وہ امام احمد بن حنبل کے انتقال کا وقت آیا. جی, تو میں نے پہلے بھی تمہارے پروگرام میں یہ بات کی تھی. ان کے انتقال کا وقت آیا تو غشی طاری ہو گئی. تو غشی میں ان کے منہ سے نکلا ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. تو جب ہوش میں آئے تو بیٹے نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہا میرے پاس شیطان آیا, کہا احمد تو میرے ہاتھوں بچ گیا. تو میں نے کہا ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, جب تک آخری سانس نہ نکل جائے ہم اس کے ہاتھ سے بچے ہوئے نہیں ہیں. تو آپ میری استقامت کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے اس طرح پار لگا دیں. اگر موت اس حال میں آ گئی ہے کہ یہاں استقبال ہو اور فرشتے لینے آئیں اور اللہ کی رضا نظر آئے, پھر میں کامیاب ہو گیا. ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں, ابھی نہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ میں مسز عامر بات کر رہی ہوں. جی مسز عامر, کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گلشن اقبال سے بات کر رہی ہوں. جی سب سے پہلے تو آپ کو اور جنید بھائی کو بہت بہت حج مبارک ہو. بڑی مہربانی آپ کی, شکریہ. اور جنید بھائی سے تو خاص بات کہنی چاہتی ہوں. جی حاضر بہن حاضر. السلام علیکم. السلام. جی 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 مسز عامر, میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میں ابھی ریسنٹلی عمرے پہ گئی تھی اور لاسٹ جو ہے نا میں حج پہ گئی تھی. تو میری فیلنگس تو بالکل, مطلب میں نے جب فرسٹ ٹائم دیکھا تھا تو بالکل میں دیکھتے ہی رہ گئی تھی اور یقین ہی نہیں آ رہا تھا. بالکل امیجن نہیں کر سکتا انسان کہ وہاں جو نور برس رہا ہے اور جو وہاں کی کیفیات جو ہوتی ہیں وہ بالکل نہیں. میں تو بلکہ جو کہتے ہیں کہ پہلی نظر جتنی دیر تک انسان دیکھتا رہے اتنی وقت دعائیں مانگتا رہے, تو میں تو بھول ہی گئی اس کو دیکھتے دیکھتے کہ مجھے دعائیں بھی کیا مانگنی ہے. اور بہت ہی خوبصورت جگہ ہے ماشاء اللہ. تو اور آپ سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی کیا فیلنگس تھیں جب آپ نے پہلی نظر میں دیکھا تھا؟ ہماری فیلنگس تو, ہم تو کالا دل لے کر گئے تھے ادھر. ہماری تو فیلنگس بس اللہ ہی معاف کرے, بس اللہ اپنے کرم سے اور فضل سے معاف کر دے. اتنی اچھی فیلنگس تو میری نہیں تھی. مجھے تو آپ کی بات سن کر آپ پر رشک آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو ایسی توفیق دی. اللہ مجھے بھی توفیق دے ایک دفعہ ایسے دعا مانگنے کی, اور وہاں پر جس ادب سے اور جس قدر سے اور جس محبت اور عقیدت سے جانا چاہیے, اللہ مجھے بھی توفیق دے وہاں پر جانے کی. کعبے پر پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. واہ.